السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستان کے صوبے پنجاب کی اسمبلی میں اسپیکر چودھری پرویز الہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے باہر ہوئے تو ان کی سیاسی حکمت عملی اور سیاسی مستقبل کے بارے میں کئی سوالات نے جنم لیا. بظاہر پرویز الہی نے تمام سیاسی جماعتوں کو نظر انداز کر کے اپنا پورا سیاسی وزن تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دیا، مگر پھر بھی تحریک انصاف کی حکومت کو سن 2018 کے برعکس یہاں چودھری پرویز الہی کی اس حمایت کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے. جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے فوجی دور سمیت مختلف حکومتوں کا حصہ رہنے والے گجرات کے چودھری خود بھی حکومت اور وزارتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. جو مناظر سنیچر کو پنجاب اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بلائے گئے اجلاس کے دوران دیکھنے کو ملے، یہ سب گجرات کے چودھری برادران کی رواداری، سیاسی روایات اور سماجی اقدار سمیت خود چودھری پرویز الہی کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے سے متعلق بھی اہمیت کے حامل ہیں. ویورز، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی کے اس ایڈونچر نے چودھریوں کی سیاست کو نیا رخ دیا ہے یا پھر بند گلی کی طرف دھکیل دیا ہے؟ چودھری پرویز الہی اور کاف لیگ کے سیاسی مستقبل پر بحث سے قبل ان کی حالیہ سیاسی بحران پر اہمیت اور کردار پر نظر دوڑانا بھی ضروری ہے کہ کیسے انہوں نے اتار چڑھاؤ اور بھاؤ تاؤ کے بعد بظاہر قدرے مشکل سیاسی سفر کا انتخاب کیا. جب اپوزیشن جماعتیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں تو اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے حکومتی اتحادیوں میں سے گجرات کے چودھریوں کے پاس جانا مناسب سمجھا، جس کے بعد ملاقاتوں کا ایک دور شروع ہوا. آئے روز میڈیا میں یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ اپنے مستقبل کے سیاسی فیصلے سے متعلق کاف لیگ یعنی چودھری برادران نے مشاورت شروع کر دی ہے. خواتین و حضرات، مشاورت کا یہ عمل طویل تر ہوتا گیا. اس دوران پرویز الہی نے عمران خان کی طرز سیاست پر ایک ٹی وی انٹرویو میں متعدد سوالات بھی اٹھائے اور انہیں حاصل اسٹیبلشمنٹ کی مدد پر خوب جملے کسے. اس انٹرویو کے بعد چودھری پرویز الہی اچانک اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ان کا یہ بیان بھی میڈیا کی زینت بنا کہ ابھی انہوں نے حکومتی اتحاد کو چھوڑا ہے اور نہ وہ اپوزیشن کا حصہ بنے ہیں. اس بیان سے جو عمران خان کی حکومت میں اہم اتحادی جماعت سے متعلق جو شکوک و شبہات اور بے چینی پائی جاتی تھی وہ وقتی طور پر تھم گئی. عمران خان کے ایک قریبی وزیر شیخ رشید کی کاف لیگ کی سیاست پر براہ راست اور بلا واسطہ تنقید کے بعد چودھری پرویز الہی کے فرزند اور عمران خان کی کابینہ کے رکن چودھری مونس الہی میدان میں کود پڑے اور کہا کہ شیخ رشید وہ وقت یاد کریں جب وہ ان کے بزرگوں سے زمانہ طالب علمی میں پیسے لیا کرتے تھے. سیاسی مبصرین نے مونس الہی کے اس بیان کو گجرات کے چودھریوں کی سیاسی روایات اور اخلاقی اقدار سے منافی قرار دیا. اس سے قبل مونس الہی ایک تقریب میں خود عمران خان کو یہ کہہ کر نہ گھبرانے کا یقین کروا چکے تھے کہ سیاسی ملاقاتوں کا تسلسل ان کی خاندانی روایات کا حصہ ہے، مگر وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں اور آخر کب تک ان کی حکومت کا ساتھ نبھائیں گے. ملک میں جاری اس سیاسی جوڑ توڑ کے دوران آصف علی زرداری کی حکمت عملی نے کام کیا اور مسلم لیگ نون کے ایک اعلیٰ وفد نے چودھریوں کے گھر جا کر چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی. میڈیا پر اس ملاقات کے چرچے ہوئے اور شرکاء کے رد عمل سے ہر کسی نے یہ اندازہ لگایا کہ بات بن گئی ہے، معاملات طے پا گئے ہیں اور اب چودھری پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. اس تاثر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نون لیگ کے وفد سے ملاقات کے بعد چودھری پرویز الہی ایک وفد کی صورت میں رات گئے سابق صدر آصف علی زرداری کے گھر تشریف لے گئے. تاہم اگلی صبح چودھری پرویز الہی بنی گالہ پہنچ گئے اور یوں ان کی اس وقت کی متحدہ اپوزیشن سے دوری پیدا ہو گئی. چودھری پرویز الہی نے عمران خان کی طرف سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی آفر قبول کر لی. بنی گالہ میں ہونے والی اس ملاقات کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کاف لیگ کے سینئر رہنما کے حق میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. کاف لیگ یا چودھری پرویز الہی نے اس بارے میں میڈیا پر آ کر کوئی بات نہیں کی ہے، مگر سابق صدر آصف علی زرداری نے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کی کہ پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ آفر کی گئی تھی، مگر انہوں نے بنی گالہ کو اپنی نئی سیاسی منزل بنا لیا. جیو ٹی وی کو اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں آصف علی زرداری نے کہا کہ رات کو چودھری پرویز الہی انہیں مٹھائی پیش کر کے گئے کہ نون لیگ سے وزارت اعلیٰ سے متعلق معاملات طے پا گئے ہیں، مگر صبح پھر وہ بنی گالہ پہنچ گئے. اس کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے آصف زرداری کا کہنا تھا کہ پرویز بھائی ان سے سینئر ہیں، ان کا اپنا یہ سیاسی فیصلہ تھا، شاید جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آصف زرداری کا اشارہ شاید مونس الہی کی طرف تھا کہ انہوں نے پرویز الہی کو یہ فیصلہ بدلنے پر مجبور کیا. مونس الہی نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا. خیال رہے کہ آصف زرداری نے کاف لیگ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ حکومتی اتحاد چھوڑنے کی صورت میں وہ نون لیگ کو چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ پر آمادہ کریں گے، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے.
خواتین و حضرات، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے بعد سینئر صحافیوں سے ملاقات میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پرویز الہی کو ان کی جماعت نے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی تھی، جو انہوں نے تسلیم کر لی تھی، مگر پھر پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ دوسرے رستے پر چل پڑے۔ بظاہر یہ دوسرا رستہ چودھری پرویز الہی کے لیے زیادہ کٹھن ثابت ہوا۔ بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اختیارات محدود کر دیے جب وہ وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہو کر اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا اور ووٹنگ نہیں ہوئی۔ عدالت نے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب کروانے کے اختیارات تفویض کر دیے۔ پرویز الہی اسمبلی ارکان کی اکثریت کو بھی اپنی حمایت میں راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سنیچر کو اسمبلی اجلاس کے دوران تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ارکان صوبائی اسمبلی نے ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کیا، لوٹے پھینکے اور ان پر تشدد بھی کیا۔ چودھری پرویز الہی اس اسمبلی اجلاس میں موجود رہے اور پھر وہ خود بھی مبینہ طور پر تشدد کا شکار بنے۔ ان کی ایسی تصاویر اور ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں جس میں انہوں نے اپنے ایک بازو پر پلسٹر کروا رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ شدید تشدد کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف نے اس بارے میں ٹویٹر پر لکھا کہ انہوں نے پرویز الہی کو گھر جا کر پنجاب کی وزارت اعلیٰ آفر کی، جسے انہوں نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ دعائے خیر بھی ہوئی، مگر پھر اگلے ہی دن وہ عمران خان کے پاس چلے گئے۔ سیاسی مبصرین کے خیال میں پرویز الہی کو شاید اس وقت یہ امید بھی تھی کہ ان کے ماضی کے اتحادی عبدالحلیم خان اور جہانگیر ترین ان کی حمایت کریں گے، جس کے بعد وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہوں گے۔ مگر پرویز الہی یہ سب حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور بظاہر سیاسی کیریئر کے ایک مشکل دور دراہے پر آ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں ان کی صحت اور سیاست کی تیمارداری کرنے والوں کی ایک قطار بنی نظر آ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، چودھریوں کے خاندانی پس منظر پر بات کرتے ہوئے مجیب الرحمان شامی کے مطابق چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین ایک دوسرے کے بہنوئی اور سالے بھی ہیں۔ چودھری پرویز الہی کے سسر چودھری ظہور الہی اپوزیشن کی مشکل سیاسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے شہرت رکھتے تھے، جبکہ پرویز الہی کے والد خاندان کی کاروباری معاملات کو دیکھتے تھے۔ مجیب الرحمان شامی کے مطابق چودھری پرویز الہی کی اپنی سیاست کاف لیگ تک محدود ہے، تاہم یہ بات بھی اہم ہے کہ ان کی حمایت سے ہی تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت بن سکی تھی۔ انہوں نے بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کو تعمیری صورت دی تھی۔ اس عرصے میں وہ اپوزیشن کو بھی سپورٹ کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کا سیاسی حریف بھی ان کا احترام کرتا رہا۔